مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا. خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر. السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے ایران پر ہونے والے ظلم کے بارے میں بہت زبردست نعت کہی ہے. مسلمانوں پر ہو والا اور جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ پویم تو کمال ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ الہم نے اس پہ بات کی. ہمارے پاس بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ تم لوگ شیعوں کے سپورٹر ہو، فلاں ہو فلاں فلاں ہو. دیکھو یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلپ سنیں، اس کے بعد عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو سنیں، اور انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں بھی بہت ساری باتیں لے کے آیا ہوں، اس کو ضرور سنیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. آئیے دیکھتے ہیں. اے خدا ظلم سے رہائی دے، اے خدا ظلم سے رہائی دے، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو. اور کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو، جب زمین خون میں نہائی ہو، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو. اور تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو. اور ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو. اور سعید بھائی یہ شعر آپ کے نام، کہ بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول
بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ اور سہیل بھائی، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو۔ آپ پہنچیے گا اس شعر تک تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہ رہے۔ اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو، آخری لفظ بے وفائی ہو۔ اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو۔ انقلاب کا نعرہ ہوگا، 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 پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اور دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، اور سمندر کھارا ہوگا، اور سمندر کھارا ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں جو جھیل رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، جو پوری دنیا کی سیاست ہے، اس سیاست کے نام ایک شعر کہ ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا، بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا، اور ملاحوں سے رنجش تھی تو۔ اجاز بھائی، میں آپ کو پڑھتا رہا ہوں، سنا نہیں تھا، پہلی بار سنا، بہت اچھے اچھے اشعار آپ نے پڑھے، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ نے پڑھنا شروع کیا تب مجھے پتا چلا کہ میں جس شاعر کو پڑھتا تھا وہ دراصل اعجاز صاحب ہیں۔ انہیں زوردار تالیاں ان کے لیے بجنی چاہیے۔ انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، اور ملاحوں سے رنجش تھی تو، ملاحوں سے رنجش تھی تو، ملاحوں سے رنجش تھی تو، کس نے پار اتارا ہوگا، کس نے پار اتارا ہوگا، ملاحوں سے رنجش تھی تو، کس نے پار اتارا ہوگا، کس نے پار اتارا ہوگا۔ اور ایک شعر
دنیا کے تمام ایسے چہرے آپ کی نظر میں آ جائیں گے. اس سے ایک شعر کا عنوان ہے جو کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ لکھی جائے گی، کیسا حشر تمہارا ہوگا، کیسا حشر تمہارا ہوگا، کیسا حشر تمہارا ہوگا، کیسا حشر تمہارا ہوگا. جب تاریخ لکھی جائے گی، کیسا حشر تمہارا ہوگا، کیسا حشر تمہارا ہوگا. انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا. جیت کا سب خمار جاتا ہے، جیت کا سب خمار جاتا ہے، جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے. اور جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے. جیت کا سب خمار جاتا ہے، اور رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے. اور دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے. اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی. کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے. تاریخ کو سمودیا دو. تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی. کون دریا کے پار جاتا ہے. اور ماں کی طرح مجھے آج اچھا لگا اس مشاعرے میں آ کر کے. ایک تو ایک بزرگ ملی جو الہ آباد سے جو منسوب ہیں، میری دادی کی عمر کی ہیں وہ، اور انہوں نے جس طرح دعائیں دی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے جو نظم پڑھی، ہاں یہ عمران ہے، مجھے
ایک ماں ہی اپنے بیٹے کو شاید اس طرح سے دیکھ سکتی ہے، اس کے ایک ایک زاویے سے بات کہہ سکتی ہے۔ تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک شعر پڑھتا ہوں، اور اگر لگے کہ نئے دور کے شاعر نے نئے طریقے سے بات دیکھی، محسوس کی اور اسے مصرعے میں ڈھالا تو مجھے دعائیں چاہیے۔ جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے، تیر کب آر پار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے۔ اور دنیا کی تمام ایسی سپر پاور جو ہیں ان کے نام ایک شعر کہ جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن کس لیے شرمسار جاتا ہے، کس لیے شرمسار جاتا ہے، اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، واقعی ایرانین جو پریزیڈنٹس تھے، پہلے ابراہیم رئیسی تھا، ابھی جو ہے وہ آیت اللہ خامنہ تھے، خمینی تھا، وغیرہ وغیرہ، مذہبی اختلافات تو رج کے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے، وہ فرمائی ہے، وہ یہ کہ دیکھو امریکہ اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے، اس حملے کو آپ اسلامک نظر سے مت دیکھو، وہ شیعہ سنی فسادات کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن ہے۔ اچھا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں باقی مسلمان کیا کرتے ہیں۔ ایران پر ہونے والی جارحیت کو صرف شیعہ سنی مسئلہ بنا دینا، حقیقت سے آنکھیں بند کرنا ہے۔ عالمی سیاست میں جنگیں عقیدے پر نہیں بلکہ مفادات پر ہوتی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق یہ حملہ اس لیے نہیں کہ ایران شیعہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عالم اسلام کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ مسلم ممالک کو نشانہ بنایا ہے، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں۔ عراق، افغانستان، شام اور فلسطین سب اس کی مثالیں ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ معاملہ فرق نہیں بلکہ مسلم دنیا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اگر یہ فرقہ وارانہ جنگ ہوتی تو مغرب کو صرف شیعہ ممالک سے مسئلہ ہوتا۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ قدس کے اوپر قبضہ مت کرو، اس پہ وہ دشمن ہو گئے۔ اچھا، جبکہ حقیقت میں سنی ممالک بھی دباؤ اور حملوں کا شکار رہے، لہٰذا اسے اسلامک لڑائی کہنا غلط ہوگا۔ تمام مسلمانوں کا اور ایران کا ایک ہی موقف ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد رہنے دو، باقی جگہیں آپ نے قبضہ کر لی ہیں، ظلم کیا ہے، تو اس کو گریٹر اسرائیل کیوں بنانا چاہتے ہو؟ اگر یہ فرقہ وارانہ جنگ ہوتی تو مغرب کو صرف شیعہ ممالک سے مسئلہ ہوتا، جبکہ حقیقت میں سنی ممالک بھی دباؤ اور حملوں کا شکار رہے ہیں، لہٰذا اسے اسلامک لڑائی کہنا غلط بیانی ہے۔ ظلم کی تعریف قرآن نے واضح کی ہے کہ کسی پر ناحق حملہ کرنا۔
ایران پر حملے کو جائز قرار دینا صرف اس بنیاد پر کہ وہ شیعہ ہے یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی نقطہ بیان کیا کہ دشمن ایران کو بطور مسلمان ریاست دیکھتا ہے، دشمن کی نظر میں فرقہ نہیں بلکہ امت ہوتی ہے۔ چیز ہے کہ اندرونی باتیں کچھ اور بھی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فلسطین پر ظلم کے وقت بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، مگر اصل میں یہ مسلمانوں کے خلاف طاقت کا استعمال تھا۔ ایران کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ نیتن یاہو چھپ گیا، اسے اپنی موت کا ڈر تھا۔ یہ بہت پرانا کمینہ ہے، نیتن یاہو بہت پرانا کمینہ ہے جو مسلم امت کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کھیل گیا کہ اب مسلم امت کچھ کر نہیں سکتی۔ ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایپسٹین فائلز کو دیکھیے گا، آج کل میں ہم اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے، نہ کہ فرقہ وارانہ تعصب۔ اگر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کافر بھی ہو۔ اور امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں تیل، طاقت اور جغرافیائی مفادات سے جڑی ہیں، انہی عقائد سے نہیں بلکہ اسٹریٹجک کنٹرول سے غرض ہوتی ہے۔ اچھا، اگر صرف شیعہ مسئلہ ہوتا تو مسلم دنیا کی اکثریت خاموش رہتی، مگر ہر مسلک کے لوگ اسے ظلم سمجھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ وسیع سے وسیع ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی دشمنی بھی انصاف سے نہ ہٹائے تمہیں۔ دشمنی کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ ایران کے معاملے میں یہی اصول اپنانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ چونکہ ایران شیعہ ہے اس لیے اس پر حملہ درست ہے، یہ دشمن کے بیانیے کو مضبوط کرتا ہے، اسلام اس طرح کی تقسیم کو رد کرتا ہے۔ ایک بات میں واضح کروں گا، جو خفیہ معلومات ہمیں ملی ہیں کہ ایران نے مسلم امہ میں ٹارگٹ کلنگ کیا اور بڑے بڑے علماء کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ماضی میں اپنے مفادات کے لیے سنی حکومتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرقہ نہیں بلکہ طاقت کا توازن اصل مسئلہ ہے۔ اسلام میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ناحق ہے تو اسے ظلم کہنا ہی دیانت ہے۔ اگلی بات جو میں اصل کہنا چاہتا ہوں اور سب کے لیے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایران کو مت دیکھو، آپ ظلم کرنے والوں کو دیکھو، امریکہ اور اسرائیل۔ وہ میرے آپ کے بھی دشمن ہیں، 2 ارب مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، ایران کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اس اینگل سے کسی بھی صورت آپ ایران کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ ایران کے اوپر ظلم کو اچھا سمجھتے تو آپ امریکہ، اسرائیل اور کفر کا ساتھ دے رہے ہو۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔